کل میدان محشر میں آگ کی سلائی کو اس کی آنکھ میں پھرایا جائے گا. آپ سوچئے کہ چند گھنٹے کی لذت یا چند لمحوں کی لذت کے اندر آپ کس جگہ پر پہنچتے ہیں. آپ نے اگر حرام کام کے ذریعے اپنا بیج زمین کے اندر ڈالا ہے تو یاد رکھنا کہ اس کا پھل جو میدان محشر میں ملے گا وہ بہت کڑوا ملنے والا ہے. تو اس لیے تمام مسلمانوں کو ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھ کر چلنی چاہیے کہ آج زندگی کے اندر جو بھی عمل کریں گے اس عمل کی جزا یا سزا یہ میدان محشر میں ملنے والی ہے. اس کے انجام یہ قبر کے اندر حاصل ہونے والا ہے. اب یہ تو ہر معاملے کا نتیجہ ہے. یعنی چاہے میں اپنا گھر اپنی مرضی سے چلاؤں یا یہ کہ شریعت کے قانون کو توڑ کر چلاؤں تب بھی اس کا بدلہ ملنے والا ہے. اگر گھر کو شریعت کے مطابق چلایا جائے تب بھی اس کا بدلہ ملنے والا ہے. لیکن یہ کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر جو گناہ کیا جاتا ہے نا اس کا انجام تو برا ہوتا ہی ہے. لیکن اس سے برا انجام اس وقت ہوتا ہے جب کسی چیز کا نام دیا جائے, جب کسی محفل کا نام دیا جائے, جب کسی مجلس کے انعقاد کا نام دیا جائے تو نام تو یہ دیا جائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. جب کسی محفل کا نام یہ دیا جائے کہ میری بیٹی یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی سنت پر عمل کرنے جا رہی ہے, جب لڑکے کے نکاح میں نام یہ دیا جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح کرنا, تو نام دیا کس چیز کا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کے لیے محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. نام یہ دیا جائے کہ مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ میں نے قانون مصطفیٰ پر عمل کیا. شعر و شاعری ہوتی ہے نا کارڈ کے اندر, شعر و شاعری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لاڈلی کو رخصت کیا جا رہا ہے, مجھے افسوس تو ہے, رونا تو آتا ہے, آنسو تو بہتے ہیں, لیکن خوشی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے جا رہا ہو. تو تمام نکاح کرنے والوں کو اور جس جگہ پر بھی شادی کی تقریب ہوتی ہے سب کو اپنے نفس کا حساب کرنا چاہیے. سب کو کارڈ کے اندر جو خوبصورت جملے لکھے گئے ہیں یا یہ کہ تمہاری جو آنسو ہے ان تمام چیزوں کا حساب کرنا چاہیے کہ جب تم نکاح کی محفل کو منعقد کرتے ہو سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے اوپر, تو جب حضور کی سنت کے نام کے اوپر جب محفل کو منعقد کیا جاتا ہے تو ہونا کیا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت اور سنت کے نام کے اوپر محفل کو منعقد کیا جائے تو اس محفل کا انداز, اس محفل کا رنگ, اس محفل کا ماحول یہ ہونا چاہیے کہ ہر قدم پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج دنیا میں اگر کسی دنیا دار کے نام کے اوپر جو محفل ہوتی ہے نا تو آپ ایسی محفلوں کا جائزہ لیں گے تو کسی دنیا دار کے نام کے اوپر اگر محفل ہوگی تو وہ دنیا دار کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے. جس کے نام کے اوپر جمع ہوتے ہیں اس کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جاتا ہے. تو آپ ذرا سوچیں کہ جب ایک دنیا دار کے نام پر کسی محفل کو رکھا جائے تو اس کی پسند کا بھی خیال ہے, ناپسند کا بھی خیال ہے,
اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا دار کی پسند ایسی ہو کہ اگر اس کی پسند کو اپنا لیا جائے تو میدان محشر کی ذلت مل جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق اگر محفل کو منعقد کر دیا جائے تو میدان محشر میں ذلت و رسوائی مل جائے. تو دوستو ذرا کم سے کم سبق کو حاصل کریں کہ ایک دنیا دار کے نام پر جب محفل کو رکھا جاتا ہے تو اس کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جاتا ہے. وہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا اس کو دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پر جتنے بھی نکاح ہوتے ہیں وہ سب کے سب نکاح یہ کسی دنیا دار کے طریقے پر عمل کرنا نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے کے حوالے سے ہمارے آقا نے اعلان فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں میری معیت عطا فرمائے گا، میرے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جب ہمارے آقا نے اعلان فرما دیا کہ ہر سنت سے محبت کرنا یہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، تو یہ تمام نکاح کی محفلوں کے بارے میں آپ غور کریں کہ نکاح کی محفل میں جو ایجاب و قبول ہوتا ہے، دلہے کو جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لڑکی سے جو اجازت دی جاتی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں کس جگہ پر آپ کو منڈپ کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. نکاح کی محفل جو ہوتی ہے وہ ایجاب و قبول کے علاوہ آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ کون سی جگہ پر فاسقوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کون سی جگہ پر امام الانبیاء کا خیال کی رضا کا خیال رکھا جاتا ہے. اگر اس طریقے سے آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ نکاح جس کے انعقاد کا مقصد یہ ہے اور جس کے مقاصد کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نکاح یہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، نکاح یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جگہ پر حال یہ ہے کہ آج جہاں کہیں نظروں کو آوارہ کرنے والی محفلیں ہوتی ہیں تو یقیناً ان محفلوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جاہلوں کی آزادی کی بنیاد پر، آج خواہشات نفسانی کی بنیاد پر، آج دین سے دور ہونے کی بنیاد پر جن جگہوں پر نظریں آوارہ ہوتی ہے ان جگہوں میں ایک ایسی جگہ کا شمار ہو چکا ہے معاذ اللہ کہ جس کو نام تو دیا جاتا ہے نکاح کی محفل کا، لیکن اس محفل میں اگر پہنچ جائے تو نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ مشکل ہو جائے. تو آپ مجھے بتائیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے اوپر یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی یا آپ کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھنے والے سنت پر عمل کرنے کے جذبے سے جب آپ نکاح کی محفل کو منعقد کریں اور اس جگہ پر شروع سے لے کر آخر تک شریعت کے قانون ٹوٹتے ہوئے نظر آئے، شروع سے لے کر آخر تک وہ عمل کیا جائے کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے دوری کا ذریعہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں کیا 2 منٹ کے لیے یا 5 منٹ کے لیے ایجاب و قبول ہو گیا اور اس کے علاوہ چاروں طرف حرام کاری کا دروازہ اگر کھل جاتا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح دونوں خاندانوں کے درمیان محبت پیدا کرے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح کے ذریعے مرد اور عورت ایک دوسرے کی عزت کے محافظ بن جائیں گے؟ ارے حقیقت یہ ہے عزتوں کی حفاظت کرنے والا جوڑا تو وہ ہوتا ہے جو شادی سے پہلے شادی کے بعد ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں اپنی عزت کی حفاظت کی فکر بعد میں کرتا ہے، قانون مصطفیٰ کی حفاظت پہلے کیا کرتا ہے، شریعت کے قانون کی حفاظت پہلے کیا کرتا ہے. اور بخدا اگر نکاح کی محفل کو خرافات سے پاک کر دیا جائے، نکاح کرنے والا جوڑا، نکاح کرنے والا خاندان یہ منڈپ کے اندر
تنہائی کو گوارا کر لیں، رشتے داروں کی ناراضگی کو گوارا کر لیں، لیکن قانون شریعت کو نہ توڑے، مصطفیٰ کریم کے قانون کو نہ توڑے، تو بخدا اگر وہ تنہا بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوڑے کو آنے والے وقت میں عزتوں کی حفاظت کرنے والا بنا دے گا۔ اگر وہ تنہا بھی ہوگا تو آنے والے وقت میں وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کی عزت کو نیلام نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے عیب کو لوگوں کے درمیان ظاہر نہیں کریں گے، بلکہ سنت کی برکتیں یہ ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل آنے والے وقت میں دونوں خاندانوں کے درمیان محبتیں پیدا ہو جائے گی۔ اور جب یہ بیج میں بویا ہے، یعنی آپ نے نکاح کر کے ایک جو نیک عمل کیا ہے، آپ نے سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو عمل کیا ہے، تو جب اس کی فصل دنیا میں ہوگی نا تو وہ فصل اولاد کی صورت میں دنیا والوں کو شریعت مطہرہ کا درس دے گی۔ وہ فصل جب دنیا میں اولاد کی صورت میں ہوگی تو وہ فصل کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جس جگہ پر رہیں گے شریعت مطہرہ کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور اس بیج کا نتیجہ، اس نیکی کا نتیجہ جب میدان محشر میں اٹھو گے تو سنت کے مطابق شادی کرو گے، اللہ جو اولاد عطا فرمائے گا تو وہ بیج جو ہوگا، وہ پھل جو ہوگا، وہ میدان محشر میں وہ اولاد تم کو ذلیل نہیں کرے گی، بلکہ وہ اولاد انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ اگر میدان محشر میں پریشان ہوگے تو وہی اولاد تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دی جائے گی، تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دی جائے گی۔ اس لیے دوستو ہم کو اپنا حساب کرنا چاہیے، ہم کو اپنا حساب کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کو، ہمیں اور آپ کو، سب کو یہ بنیادی طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضا کی خاطر ہونی چاہیے، اور جو اللہ رسول کی رضا میں راضی رہے، یعنی آج ہم جو لوگوں کو خوش رکھتے ہیں نا، لوگوں سے اچھے سے ملتے ہیں، تو یہ اچھے سے ملنا یہ بھی اللہ ہی کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہے، تو ایسے لوگوں کو راضی رکھنا یہ بھی اللہ رسول کی بارگاہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ لیکن کسی کا مزاج ایسا ہو جائے، اگر کسی کی فکر اتنی زیادہ بگڑ جائے کہ قانون شریعت کو بتایا جائے اور شریعت کے قانون کو سننے کے بعد، شریعت کے حکم کو جاننے کے بعد بھی اگر اس کی ضد یہ رہے کہ نہیں ہم تو شریعت پر عمل کی بنیاد پر ناراض ہو جائیں گے، ہم تو شریعت پر عمل کی بنیاد پر ایسے نکاح میں شرکت نہیں کریں گے، ہماری مرضی سے فلاں نہیں ہوگا تو ہم تو شریک ہی نہیں ہوں گے، تو یاد رکھ کر چلیں ایسے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے یہ زندگی اللہ نے ہمیں الہی عطا فرمائی ہے۔ ہماری زندگی اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے خاطر ہونی چاہیے۔ اس لیے آج کے وقت میں اشد ضرورت یہ، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نکاح میں جو خرافات پیدا ہوتے ہیں نا، تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ شادی جتنی بڑی ہوتی ہے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ شادی کے اندر جتنے زیادہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کرنے والا دلہا یہ تو شریعت کا پابند ہوتا ہے، نکاح کرنے والا وہ تو شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، لیکن بڑی شادی کے چکر میں اتنے فاسقوں کو جمع کر لیا جاتا ہے، بڑی شادی کے چکر میں ایسے رشتہ داروں کو جمع کر لیا جاتا ہے کہ جن کی زندگی میں شریعت پر عمل کا تصور ہی نہیں پایا جاتا ہے، جن کی زندگی میں شریعت پر عمل کا جذبہ ہی نہیں پایا جاتا ہے۔ تو دوستو ایسے لوگوں کو کیوں جمع کیا جائے؟ اپنا مزاج یہ بنائیے، اپنی سوچ اور فکر یہ بنائیے، اور ہر تعلق والے کو اپنے مزاج کا علم دے کہ ہم زندگی گزارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے گزارتے ہیں، ہمارا جینا یہ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے۔
اگر اس سوچ کے مطابق آپ شادی کریں گے، اسی سوچ اور فکر کو رکھنے والے لوگوں کو اگر آپ جمع کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایسے نکاح کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا جو آنے والی زندگی میں نظر آئے گی۔ آج آپ دیکھیے کہ نکاح کی جو محفل ہوتی ہے، ابھی آپ کو ویڈیو شوٹنگ وغیرہ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتائی۔ آج حالانکہ مومن کامل کے لیے اتنا کافی ہے، یعنی فلاں کام کرنے میں کیا کیا خرابی ہے اس کی تفصیل، فلاں کام فلاں جگہ پر ہوا، وہاں پر یہ فساد ہوا۔ مومن کامل کو اس سے ہونے والے فساد کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے جس کا ایمان کامل ہوتا ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے آقا نے منع فرما دیا۔ کمال ایمان یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا صحابہ کرام کا یقین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ان کا ایمان جو تھا آپ کو پتا نہیں ہے؟ آپ نے کیا نہیں سنا ہے کہ ایک صحابی رسول ہے غالباً حضرت خزیمہ رضی اللہ تبارک و تعالی کہ جن کی گواہی کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 کے برابر قرار دیا، 2 کے برابر قرار دیا۔ اب یہ 2 کے برابر گواہی کیوں بنی؟ میں سمجھانے کے لیے بیچ میں یہ بات آ گئی، عرض کر دوں 2 کے برابر گواہی کیوں قرار دی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سودا کیا، اور جب سودا ہوا اور بعد میں وہ مکر جاتا ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر گھوڑے کو بیچا ہی نہیں، اب وہاں پر کوئی گواہ تھا نہیں، تمام صحابہ کرام آتے، جو بھی آیا اس کو کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے خریدا تو خریدا ہوگا تبھی کہا، خریدا ہوگا تبھی کہا، لیکن کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں کہ گواہی دینے کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تبارک و تعالی وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، انا اشہدو کا قد بایعتہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو نے میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر گھوڑے کو بیچا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تھے نہیں، گواہی کیسے دیے، کہ تم نے گواہی کیسے دی؟ حدیث پاک کا خلاصہ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرتے ہیں، انا اصدقک علی خبر السماء والارض الا اصدقک علی الاعرابی، یعنی میں وہ ہوں کہ آپ نے آسمان کے بارے میں ہم کو بتایا، ہم نے مان لیا، زمین کے بارے میں ہم کو بتایا، ہم نے مان لیا، تو کیا اس کے مقابلے میں آپ کی بات کو نہ مانی جائے؟ جب آپ فرماتے میں نے خریدا ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت خزیمہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ مجاز دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ قبر ہم نے نہیں دیکھی، لیکن قبر میں کیا ہوگا ہمارے آقا نے فرمایا، ہم نے مان لیا۔ میدان محشر میں ہم نہیں اٹھے، میدان محشر میں کیا ہوگا ہم نے مان لیا۔ دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، دوزخ کا عذاب کیا ہے ہم نے مان لیا، جنت کی نعمت کیا ہے ہم نے مان لیا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے یہ فرما دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی چیز کے بارے میں روک دے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان یہی جانے کہ اس سے رک جانا یہ دونوں جہاں کی بھلائی کا ذریعہ ہے، رک جانا۔ اور جب انہوں نے یہ کہا تو ان کو بارگاہ رسالت سے یہ انعام ملا کہ آج سے یہ کسی کے نفع اور نقصان کے بارے میں گواہی دے تو اب ان کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی، ان کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی، اور ایسے مانی گئی۔ ایک تو یہ اختیار مصطفیٰ بھی دیوبندی کہتے ہیں
جس کا نام محمد یا علی ہوتا ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہوتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور جب قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا تو ان سے زیادہ فضیلت والے، بلکہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے، لیکن قرآن اگر جمع کروانا ہے تو گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ فاروق اعظم اگر جمع کروانا چاہے یہ قرآن ہی کا حصہ ہے، گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ عثمان و علی اگر جمع کروانا چاہے پیش کرنا پڑے گا، لیکن یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جن کے پاس قرآن کی چند آیتیں تھی، غالباً سورہ برات کی آخری آیتیں آپ کے پاس تھی، اور آپ کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں پایا جاتا تھا، لیکن یہ کہ آپ کے پاس جو حصہ تھا اس کو قرآن میں شامل کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ صحابہ کرام نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جن کی تنہا گواہی کو امام الانبیاء نے 2 کے برابر کہا ہے۔ تو کیا اس سے ایک تو عقیدہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہم کو ہمارے لیے اتنا ہی کافی، دنیا کدھر جاتی ہے کیا کرتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم جہاں پر مل جائے وہاں پر آنکھیں کھلی رکھ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے فرما دیا یہ نہ کرو تو نہیں کر کے آنکھیں بند کرنا ہے، اور نہیں کر کے آنکھیں بند کرو گے تو ٹھوکر نہیں لگے گی، بلکہ حال یہ ہوگا کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نظر کی۔ اس لیے ہم شریعت پر عمل کریں۔ آج دیکھیے کہ نکاح کی جو محفل ہوتی ہے، ویڈیو کی خرابیاں یا تصویر کشی کی جو خرابی ہے وہ ابھی آپ کو کچھ بتائی، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصویر ہوتی ہے نا، تو تصویر کی خرابیاں اتنی زیادہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ یاد رکھ کر چلے، مصور حقیقی اللہ کی ذات کون ہے؟ مصور حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ مصور حقیقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور تصویر کو جو حرام فرمایا گیا اس کی کئی علتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا یہ تصویر کی وجہ سے ہوئی۔ شرک کا دروازہ دنیا میں کھلا یہ تصویر کی وجہ سے کھلا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کے بنائے ہوئے کی نقل کرے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ظالم کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ویڈیو شوٹنگ رکھ دیتے ہیں، تصویر کشی رکھ دیتے ہیں، بلکہ حد تو یہ کہ اگر تصویر سے بچنے والا امام ہے نا تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے، کہتے ہیں ارے حضرت آپ کی تصویر نہیں آئی۔ اگر کوئی مولانا زیادہ سختی کرنے والے ہوئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ ارے بھائی ابھی رک جاؤ، حضرت جائیں اس کے بعد حضرت جائے اس کے بعد لینا۔ اور یہ لینے میں کیا ہے؟ چند دوست ہوتے ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں، گھر والے راضی ہو جاتے ہیں، کسی کی خالہ، کسی کی بہن، کسی کا کون راضی ہو گیا۔ اور یہ جتنے راضی ہونے والے چہروں کو تم نے دیکھا ہے، کبھی اس بات کے اوپر غور نہیں کیا کہ یہ جتنے راضی ہونے والے چہرے ہیں ان کا راضی ہونا تیری قبر میں سکون کا ذریعہ نہیں ہے، ان کا راضی ہونا یہ میدان محشر میں عذاب دوزخ سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ ہزاروں راضی ہونے والے ایک طرف، اور تصویر سے ہم کو بچنا ہے، ویڈیو سے ہم کو بچنا ہے۔ اس کے لیے کافی یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ کیا فرمایا؟ اللہ کے بنائے ہوئے کی نقل کرے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ ہر ایک اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ چچا خالہ جو بھی راضی ہونے والے ہیں، لیکن یاد کر کہ جب تصویر کو کھینچا جاتا ہے تو ظالم تجھے جو کہا گیا ہے یہ کسی دنیا والے نے نہیں بلکہ امام الانبیاء نے کہا ہے۔ تو اتنا سوچ کہ جس وقت ویڈیو شوٹنگ ہوتا ہے خرابیاں دنیا میں کیا ہے اور کون سے
سے فتنے کے دروازے کھلیں گے، اس کے بارے میں بعد میں غور کرنا، اس سے پہلے یہ سوچ لے کہ دنیا والے جو بھی کہیں، لیکن جب یہ عمل ہوتا ہے تو خوشی ہزاروں کے چہرے پر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ کیمرہ کا کلک کرنا، یہ ویڈیو کیمرے کا چلنا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ اور امام الانبیاء جس کو ظالم کہہ دے، لاکھوں لوگ مل کر بھی اسے متقی نہیں بنا سکتے ہیں۔ امام الانبیاء جس کو ظالم کہہ دے، یقیناً وہ ایسا ظالم ہے کہ دنیا اور آخرت کی ذلت کا سامان تیار کر رہا ہے۔ لہذا دوستو، ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا والے تم کو جاہل کہیں اس سے فرق نہیں ہوگا، دنیا والے تم کو ڈکیانوس کہیں اس سے فرق نہیں ہوگا، دنیا والے تم کو کیا کہتے ہیں اس سے فرق نہیں ہوگا۔ ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے، تو نکاح ایسے کرو کہ نکاح کی ہر گھڑی میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت ہو جائے۔ نکاح ایسے کرو کہ ایسا مثالی نکاح ہو کہ تمہارے نکاح کی برکتوں سے کل دوسرا نکاح خرافات سے پاک ہو جائے، تو یہ محفل ایسی ہوگی کہ اس نکاح میں نہ ہونے والے نیک عمل کو جب بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے گا تو اس نیکی پر امام الانبیاء کے لبہائے مبارکہ پر مسکراہٹ پیدا ہو جائے گی۔ اور قسم خدا کی پوری دنیا غضب سے دیکھے اور امام الانبیاء ہمارے کسی عمل پر مسکرا دے تو قسم خدا کی قبر کا بھی آرام ہے، میدان محشر کا بھی آرام ہے۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے شریعت کا پاس و لحاظ کریں، ہم کو یہ چاہیے شریعت کا پاس و لحاظ کریں۔ آج کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے اور اتنی بے غیرتی، یعنی اب تو ایسا ہے کہ اتنی چیزیں بولی جا چکی ہے نا کہ شادی کے اوپر بولنے کی بات آئے تو سب سے پہلے پریشانی ہوتی ہے کہ اب بولیں گے کیا لوگوں کے سامنے، اب کون سا بیان کیا جائے، کون سی بات کہی جائے۔ حقیقت یہ ہے غور سے سنیں اور سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کریں، اور جو بھی خرافات، اللہ کرے کہ ہونے والی ہی نہ ہو، لیکن اگر کوئی خرافات کا ارادہ رکھتا بھی ہے نا تو اس محفل کی برکتیں اس کو دیکھنی ہے تو شریعت پر عمل کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح کی محفل کو انجام دیں۔ یہ کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے۔ ہماری بچیوں کی ویڈیو، ہماری بچیوں کی ویڈیو لوگ آ کر بنائیں گے۔ ہماری بچی رخصت ہوگی، رخصت ہونے سے پہلے لوگوں کے سامنے میک اپ اور لالی کے اندر ایک دوسرے کو شربت پلائیں گے، بعد میں پانی بھی نہیں پلائیں گے، ایک دوسرے کو شربت پلائیں گے، اور شادی ہو جائے گی اس کے بعد ایک دوسرے کو 6 مہینے کے بعد پانی بھی نہیں پلائیں گے۔ اگر ہمیشہ پانی پلانے والا بنانا ہے نا تو ایسے خرافات اور ایسی حرام کاری سے بچو، تو انشاءاللہ دونوں میں محبت وہ ہوگی کہ اپنے حصے کا تھوڑا پانی ہوگا وہ بھی دوسرے کے لیے قربان کرے گا۔ اگر شریعت کی حفاظت کی تو اس کی بہاریں دنیا میں بھی ہے، اس کی بہاریں آخرت میں بھی ہے، اور یقیناً یہ بے غیرتی ہے۔ اور جو اپنی بچیوں کا یا ہونے والی بیوی کا یا اپنی بہن کے ویڈیو شوٹنگ کے اوپر راضی ہوتے ہیں تو یقیناً یہ وہ جماعت ہے جس کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں دیوس کہا ہے۔ تو دنیا کی سند تلاش نہ کریں، بارگاہ مصطفیٰ سے سند حاصل کریں، اور بارگاہ مصطفیٰ سے اگر تقویٰ کی سند حاصل کرنی ہے تو قرآن و حدیث پر عمل کریں، اللہ رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ قانون کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات یہ ہے آخر میں چلتے چلتے کہ یہ تو ہوا شادی کو ویڈیو سے بچانا، تصویر کشی سے بچانا، شریعت کے مطابق کرنا، اور اسی شادی کی تقریب کے اندر یہ عمل بھی شریعت ہی کے مطابق ہونا چاہیے کہ دعوت کسے دی جائے کسے نہ دی جائے، دعوت کسے دی جائے اور کسے دعوت نہ دی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے دعوت سنی کو دینی چاہیے۔ کس کو دینی چاہیے دعوت؟ یہ سنی کو دینی چاہیے، دیوبندی، وہابی، غیر مقلد
اور نماز معاف والے معاذ اللہ، یعنی جو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نماز معاف ہے، اب ان کے رد کی تو کیا ضرورت؟ نماز فرض ہے، اس کے اوپر تو قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، صحابہ کرام کی زندگی گواہ ہے، حضرت امام حسین کی قربانی گواہ ہے، غوث اعظم کی سجدے گواہ، پوری امت اس پر گواہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ یقیناً جو نماز کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو نماز کی فرضیت کا انکار کر دے وہ بھی کافر ہے، اور یہ ایسے بدترین کافر ہے کہ جس طرح دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ کیا جائے گا اسی طرح نماز معاف کہنے والوں کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ نماز کو معاف کہنے والا اگر 11ویں کرتا ہے تو وہ سنی ہے، نماز کو معاف کہنے والا اگر 6 کرتا ہے تو سنی ہے، نماز کو معاف کہنے والا خواجہ دانا کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو سنی ہے۔ یقین جانے وہ کہیں پر بھی جائے، یہاں نہیں بلکہ روزہ رسول پر بھی اگر چلا جائے تو یقیناً وہ کافر و مرتد ہی ہوا کرتا ہے، اس کو کافر ہی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے دیوبندی وہابی کا بائیکاٹ فرض ہے، ایسے ہی ان کا بائیکاٹ کرنا یہ بھی ہر سنی کے اوپر فرض ہے۔ تو اپنی شادی کو اپنی شادی کو جو باطل فرقے والے ہیں ان کو شامل ہونے سے بچائیں، اور یہ جو شامل کر لیا جاتا ہے دیوبندی وہابی کے عقیدے کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، صرف علم غیب کا انکار ہی نہیں کرتے بلکہ علم پاک کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانا یہ گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر کہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کیا ہمارے کھانے ایسے بدترین لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، یا ایسے بدترین لوگوں کو جو سچا جانے، حق پر مانے، مسلمان جانے گا، کیا ایسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں؟ دوستو، شادی کی دعوت دینے میں آپ جتنے لوگوں کی مرضی کے بارے میں سوچتے ہیں اور پورے غور و فکر کے بعد شادی کی دعوت کی لسٹ بنتی ہے، اور اس کے بعد بھی کبھی کبھی رہ جاتے ہیں، بھائی لڑکی فلاں جگہ دی ہے تو سسرال میں کون کون ہے، اس کی ننن کون ہے، فلاں کون ہے، پھر اس کو فون کر کے پوچھیں گے دیکھنا بیٹا کوئی رہ تو نہیں جاتا ہے تیرے رشتے دار کے اندر، ہوتا ہے نا۔ یعنی ایک مہینہ کئی مہینہ پہلے شادی کی دعوت دینے کے لیے خاندان والے بیٹھتے ہیں، پوری لسٹ کو بنایا جاتا ہے، اور ڈر کیا لگا رہتا ہے؟ ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ اگر بیٹی کی جہاں پر شادی کی ہے نا، اگر اس کا کوئی رشتہ دار رہ جائے گا تو بیٹی کی ناراضگی کا ذریعہ ہوگا، یا یہ کہ داماد کی ناراضگی کا ذریعہ ہوگا، یا خاندان میں سے اگر کسی کا رشتہ دار رہ گیا تو اس کی ناراضگی کا ذریعہ ہوگا۔ یہ خاندان والوں کو جمع کر کے دعوت بعد میں دیں، سب سے پہلے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر یہ سمجھیں کہ ہم کس کو دعوت دیں کہ رضائے مصطفیٰ حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر یہ سمجھیں کہ ہم کس کا بائیکاٹ کریں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے۔ اگر آپ رشتے داروں کو دعوت دینے سے پہلے آپ یہ سوچ اور فکر کو پیدا کر لیں کہ دیوبندی وہابی کا شادی میں کھل کر بائیکاٹ کرنا ہے تو یقین جانے ان کا بائیکاٹ کرنا یہ رضائے مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج سوچ یہ ہے بیٹی کی رضا کا ڈر تو عمل میں پایا جاتا ہے، چچا کی رضا کا ڈر یہ تو عمل کے اندر پایا جاتا ہے، دوست راضی ہوگا یا ناراض ہوگا اس کی فکر اس کے عمل کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن جس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جو سانس چلتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے چلتی ہے، جو ہوا کا جھونکا ملتا ہے وہ امام الانبیاء کے صدقے میں ملتا
ملتا ہے، جو کھانے کا دانہ ملتا ہے وہ امام الانبیاء کے صدقے میں ملتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تیری شادی کے اندر جو کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو ہر دانے کے اوپر احسان ہے تو امام الانبیاء کا احسان ہے کہ یہ جتنے بھی دانے ملے ہیں اگر کسی کی بارگاہ سے تقسیم ہوتے ہیں تو وہ امام الانبیاء کی بارگاہ سے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو جن کی بارگاہ سے نعمتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اگر انہی کی ناراضگی کا ڈر دل سے نکل جائے، اگر ان کی رضا کی فکر نہ کی جائے اور معاذ اللہ اگر بد مذہبوں کو دعوت دی جائے تو آپ صرف اتنا نہ سوچیں کہ 1 گھنٹے کے لیے دیوبندی آیا تھا، 2 گھنٹے کے لیے وہابی آیا تھا، 5 گھنٹے کے لیے نماز کو معاف سمجھنے والا آیا تھا اور 5 گھنٹے رہ گئے لیکن اس کی وہابیت کا اثر تو میرے دل کے اوپر نہیں ہوا۔ یہ نہ سوچے کہ وہ آ کر چلا گیا کھا کے لیکن اس کی گمراہی کا اثر یہ میرے دل کے اوپر نہیں ہوا۔ ارے دوستو، اس کی گمراہیت کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کو کرسی دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کی تعظیم کرنا کیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر شادی کا کارڈ دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تو اپنی نظروں سے نہ دیکھ بلکہ نگاہ مصطفیٰ نے جو تصور عطا فرمایا اور آنے والے وقت میں جو گمراہیت کا دروازہ کھلنے والا ہے نگاہ نبوت نے جو دیکھا وہ نگاہ نبوت نے دیکھ کر ہم کو خبردار کیا کہ من وقر صاحب بدعت فقط آنا لہدم الاسلام، کہ جو کسی بد مذہب کی تعظیم کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو ایک دیوبندی کے لیے کرسی خالی کرنا یہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرنا ہے، ایک دیوبندی کے لیے وہابی کے لیے کھانے کا انتظام کرنا یہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو اپنی شادی کے اندر اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرنے والا بن جائے تو جو دین کو برباد کرنے میں مددگار ہوگا کیا اس کا خاندان آباد ہو جائے گا؟ کیا دین کو برباد کرنے میں مدد کرنے کا کام کرنے والا ہوتا ہے تو کیا اس کے خاندان کے اندر رحمتوں کی بارشیں نازل ہو جائے گی؟ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی فکر کو بدلیں اور اپنی فکر کو بدلتے ہوئے یہ سوچیں کہ ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا جسے حاصل ہو جائے نا وہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے بارے میں آپ جتنا بھی سوچو نا لیکن اس کا فائدہ برکتیں کیا ہے ہماری سوچ ختم ہو جائے گی لیکن اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھیں، کیا آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کی کہ امام الانبیاء کے جسم مبارک کی طرف اگر کوئی تیر آتا ہے نا تو وہ تیر امام الانبیاء کے جسم پر نہیں جاتا ہے، وہاں پر جانے سے پہلے صحابی اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ کیوں قربان کیا جاتا ہے؟ یہ تیر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہے، زخم کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ایسی قربانی کہ صرف ایسے نہیں ہاتھ پاؤں میں تیر لگ گیا اور زخم کی حد تک قربانی دے دی، ان کی قربانی ایسی کہ خون کا آخری قطرہ بھی اگر جاتا ہے نا تو قدم مصطفیٰ پر قربان کر کے یہی کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، قسم خدا کی میں تو کامیاب ہو گیا۔ صحابہ کرام اپنی ذات کو قربان کر کے کامیابی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو تیر چلتا تھا
وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زخم یا تکلیف کا ذریعہ ہوتا تھا تو صحابہ اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے. تو تیر کے ذریعے بھی زخم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور زبان کے ذریعے بھی تکلیف تو ہوتی ہے. اگر کوئی مجھے تماچا نہ مارے اور گالی دے، چہرے کا رنگ بدل جائے گا، مجھے تکلیف ہوگی. اگر آپ کو گالی دے تو تکلیف ہوگی، بلکہ عقل مندوں نے یہاں تک کہا کہ تلوار کا زخم جو ہوتا ہے نا وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم یہ بھرتا نہیں ہے. اور حقیقت بھی ہے کہ تلوار سے، چاقو سے اگر زخم لگا تو نشان رہ جائے گا، لیکن درد تو ختم ہو جائے گا.